الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. صدق الله. وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات، جس وقت کسی انسان پر غم، دکھ، درد اور مصیبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جانا پسند کرتا ہے جن لوگوں کے پاس جا کر اس کا وہ غم ہلکا ہو جائے، اس کا وہ دکھ اور درد ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد مشرکین اور کفار مکہ کی طرف سے بہت ظلم اور دین اسلام میں رکاوٹ کی ہر کوشش آپ علیہ السلام کی نبوت کے 10 سال تک معاملہ پھر بھی کچھ قابل برداشت تھا، لیکن نبوت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
دو بڑے غم، ایک آپ کی رفیق حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، اور دوسرا آپ کے چچا ابو طالب کی وفات۔ یہ دو ایسی غمناک فوتگیاں تھیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے اندر اور پھر باہر سرپرستی کرنے والے چچا ابو طالب کی سرپرستی سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام محروم ہو گئے، مشرکین کی زیادتیاں اور بڑھ گئیں۔ انہوں نے دیکھا اب آپ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، چنانچہ مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر فرمایا۔ طائف والوں نے جو کچھ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے اوپر تو بہت مصیبتیں آئیں، بہت تکلیفیں آئیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ ظلم کس دن ہوا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ میری پوری زندگی تکلیفوں میں گزری، لیکن طائف والا دن میری زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا، جب میں نے عبد یالیل کے بیٹوں کے سامنے کلمہ حق پیش کیا تو وہاں سے مجھے گالیاں سننے کو ملی، وہاں دیوانہ اور چھوٹے بچوں نے مجھے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میری بات کسی نے نہیں سنی اور میں غم کے ساتھ بوجھل ہو کر واپس لوٹا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو تسلی دینے کے لیے ایک ایسا سفر کروایا کہ جو تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں، 15ویں پارے میں ہے۔ ایک آیت اس سورت کی پہلی آیت اتنی جامع آیت ہے کہ اس آیت میں اس سفر کا آغاز، سفر کی انتہا، سفر کا میزبان کون تھا، اس سفر کا مہمان کون تھا، اس سفر کا وقت اور دورانیہ کتنا تھا، اس سفر میں آپ کو کون سے مشاہدات کروائے گئے، اس سفر میں آپ نے اپنے رب کے ہاں کون سے تحائف پیش کیے، اور اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو کون سے تحفے دیے، اس سفر کا سبب کیا بنا اور اس سفر کا مقصد اور اس کی غرض اور غایت کیا تھی، ایک آیت مبارکہ میں یہ سب کچھ ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو آج کے زمانے میں اور آئندہ بھی اور اس سے پہلے بھی ایسے لوگوں نے پیدا ہونا تھا
جنہوں نے اس سفر کا انکار کرنا تھا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس تمام اعتراض اور ان تمام شکوک اور شبہات کا جواب بھی اسی آیت کے ایک لفظ میں دے دیا، ایک لفظ میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جو لفظ سبحان سے شروع ہو رہی ہے۔ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے۔ لیکن یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ سبحان، پاک ہے ان باطل خیالات سے جو تمہارے سینوں میں اور تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا کہتی ہے رات کے ایک حصے میں کسی انسان کا سفر کرنا آسمانوں کی طرف نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ زمین میں ایک قانون ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، زمین اپنی طرف چیز کو کھینچتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر چلا جائے؟ آپ زمین سے کسی چیز کو اچھالیں، وہ اوپر نہیں جائے گی، بھلے آپ زور سے پھینکیں ایک جگہ تک جائے گی، پھر زمین اس کو کھینچ کے واپس لے آئے گی۔ دنیا کہتی ہے کہ کشش ثقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی نکل جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ فضا، اس میں کوئی انسان نہیں جا سکتا بغیر مخصوص لباس کے۔ فضا کے بعد خلا ہے، اس خلا میں آکسیجن نہیں ہے، اس خلا میں ہوا نہیں ہے، اس خلا میں پانی نہیں ہے، اس خلا کے اندر خوراک نہیں ہے۔ اس کے بغیر انسان وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ اس کے اوپر خلا سے بعد، خلا کو پار کر کے اگر کوئی انسان آگے نکل جائے تو وہاں دو طرح کی جگہیں ہیں، یا تو کرۂ ناریہ ہے جہاں سورج کی تپش براہ راست پڑتی ہے، وہ اس قدر تیز ہے کہ جو انسان کی ہڈیوں تک کو پگھلا کے راکھ کر دے، وہاں کسی جاندار کا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی، سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا مقام سائبیریا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنا کرۂ زمہریریہ ہے، چیز کو جما کے منجمد کر کے برف بنا دے، اور جب تک مخصوص لباس نہیں ہوگا اس خلا کا سفر نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کا انسان کہتا ہے، یہ عقل کہتی ہے، انسان کا دماغ کہتا ہے۔ ان سارے شکوک اور شبہات کا جواب ایک لفظ میں دے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو تمہارا قانون ٹھیک ہے، تمہارا تصور ٹھیک ہے، تم نہیں کر سکتے، کوئی بندہ نہیں جا سکتا، کوئی بندہ مخصوص لباس کے بغیر خلا کو نہیں پار کر سکتا، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے اللہ کا، تو سبحان الذی اسری بعبدہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، ان کو اللہ لے کر گیا۔ اسری بعبدہ، یہ سیر اللہ نے کرائی، اپنے بندے کو کرائی، اور اللہ کا امر انما یقول لہ کن فیکون، وہاں تو لفظ کن کہنا ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا، تمہاری سائنس تھک جائے گی، تمہارا علم تھک جائے گا، لیکن جہاں اللہ کی قدرت ہے اور جہاں اللہ کا قانون ہے، اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
چونکہ دور عقل کا ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے کہ جی نہیں مولوی صاحب، قرآن مجید کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات، کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں جسے آج دنیا تسلیم کر رہی ہے اور کر چکی ہے. سائنس کا بابا آدم آئنسٹائن، جس کو سائنس کی دنیا میں وہ مقام حاصل ہے جو مذہب کی دنیا میں ایک نبی اور پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. مذہب کے اندر ہمارے ہاں پیغمبر کی بات جس طریقے سے تسلیم کی جاتی ہے، دنیا سائنس کے اندر جب بات آئنسٹائن کی جائے تو لوگوں کے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے سر جھک جاتے ہیں. اس کی موت کا وقت آ گیا، بستر مرگ پہ تھا. کسی نے رو کے کہا کہ اتنا بڑا سائنسدان دنیا سے جا رہا ہے، موت کو دور کر دو. اس نے کہا اگر تم میری رفتار اتنی تیز کر دو کہ میں وقت کی قید سے باہر نکل جاؤں تو میں موت سے بچ جاؤں گا. اسی سائنس نے نظریہ دیا، اگر آج کوئی انسان 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تیز چلے تو وقت اس کے لیے صفر ہو جائے گا، یہ وقت کی قید سے باہر نکل جائے گا. اگر زمانے کو لپیٹ دیا جائے، وقت کو قید کر دیا جائے، مکان کو قید کر دیا جائے، یہ سب کچھ آج کی دنیا مان چکی ہے کہ یہ ممکن ہے. اور میرے قرآن نے 1450 سال پہلے ہمیں ایسے واقعات بتائے کہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے. جب اللہ نے چاہا تو کسی کے لیے مکان کو سمیٹ دیا، مکان جب سمیٹ دیا فاصلے سمٹ گئے. وہ کام جو سالوں میں ہونا تھا سیکنڈوں میں ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آج آپ سفر کرتے ہیں پیدل، مہینے لگتے ہیں. وہیں پہ آپ بس پہ جاتے ہیں، دن لگتے ہیں. وہیں آپ بائی ایئر جاتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. اس عام جہاز کے مقابلے میں آپ خلائی شٹل میں جائیں تو سیکنڈ لگیں گے. یہ مکان اور جگہ سمٹ گئی. سمٹی کہ نہیں سمٹی؟ ملکہ بلقیس ہے. قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھیے ذرا، سورۃ النمل ہے، آیت 27. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کہتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. ملکہ بلقیس اور اس کے رفقا فرما بردار ہو کے ہمارے پاس پہنچ جائیں، اس سے پہلے کون ہے جو تم میں سے اس کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے؟ یہ قصہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے. کون ہے جو اس کے تخت کو لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو تھا، جنات کا سردار تھا. اس نے کہا حضرت انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لا سکتا ہوں. آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، آپ اس مجلس سے اٹھ کے گئے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں. ملکہ بلقیس کا تخت کتنا دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے؟ 900 میل کے فاصلے پر. 900 میل. کتنی دیر میں لا سکتا ہوں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھے نہیں ہوں گے، آپ کی نشست ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں اس سے پہلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں، یہ بھی دیر ہے، لیٹ ہے یہ کام، اس سے بھی جلدی چاہیے. قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جو صاحب علم تھا،
جسے اللہ نے علم دیا، حکمت دی، اس علم کی بنیاد پر اس نے کہا، اس صاحب علم نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے. دسترگے رب نوم مخی راوڑ. یا اللہ، یہ صاحب علم کون تھا؟ حضرات مفسرین نے متعدد اقوال لکھے. یہ حضرت کا ایک صحابی تھا، آصف بن برخیہ. کچھ نے کہا نہیں، یہ حضرت خود تھے. صاحب علم وقت کے نبی کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا علم اگر کسی کے پاس ہو، وقت کا نبی ہوا کرتا ہے. حضرت نے امتحان کے لیے کہا کون اس کا تخت 900 میل کے فاصلے سے یہاں لا سکتا ہے اور کتنی دیر میں لا سکتا ہے. دیو نے کہا میں لا سکتا ہوں، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تک. نہیں، حضرت نے فرمایا میں تمہاری پلک کے جھپکنے سے پہلے اس کو 900 میل کے فاصلے سے یہاں لا سکتا ہوں. بتائیے کہ وہ کام جو مہینوں میں طے ہوتا تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ اس صاحب علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکان کو اور جگہ کو سمیٹ کے رکھ دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے وقت کو اگر سمیٹ لیا جائے تو اس میں بڑی برکت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کام جو سالوں میں ہوتے تھے ابھی وہ منٹوں میں ہونے لگے. جگہ کے سمیٹنے کا بھی اثر اور وقت کے سمیٹنے کا بھی اثر ہوتا ہے. اصحاب کہف کو دیکھیے، غار میں سونے کے لیے گئے، اپنی قوم سے پناہ پکڑنے کے لیے گئے. 309 سال تک غار میں اللہ نے انہیں سلائے رکھا. کتنا؟ 309 سال گزر گئے. آندیاں بھی چلیں، بہار بھی آئی، خزاں بھی آئی، ہوائیں بھی چلیں، سورج کا نظام بھی چلا، گرد و غبار بھی آئی. اللہ نے ان سارے تغیرات سے بچا کے 309 سال کے بعد ان کو اٹھایا. کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا ٹھہرے؟ کہنے لگے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن ہم ٹھہرے ہیں یا ایک سے بھی تھوڑا دن. بتائیے قرآن کہتا ہے وہ 309 سال تک وہاں لیٹے رہے. اور جب ان سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم دن. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے اس وقت کو سمیٹ دیا. اور جب وقت کو سمیٹ دیا اب وہ 309 سال کا عرصہ ان کے اوپر یوں گزرا جیسے ایک دن یا اس سے بھی کم گزرتا ہے. بیت المقدس اجڑ گیا. بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، کھنڈرات بنا دیا، شہر کو آگ لگا دی، چھتیں گر گئیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. کوئی نظر نہیں آ رہا انسان، کوئی عمارت سالم نظر نہیں آ رہی. پیغمبر وقت کا گزر ہوا حضرت عزیر علیہ السلام. قرآن کہتے ہیں او کالذی مر علی قریہ، ایک شخص گزرا بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس کو کھنڈر ہو جانے کے بعد اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ صرف دل میں ایک بات پیدا ہوئی، اور کسی عام آدمی کے نہیں، پیغمبر کی. قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک موت دے دی. کتنا؟ 100 سال تک. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا. ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اے میرے بندے کتنا ٹھہرے؟ پوچھنے والی ذات اللہ کی ہے. کتنا ٹھہرے؟ لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یہاں پر. دیکھا نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ یہاں پر رہے ہیں. فانظر الى طعامک و شرابک، اپنے کھانے کو دیکھیے، اپنے پانی کو دیکھیے. لم یتسنہ، ہماری قدرت کا نظام اس پہ چلا تو وہ تبدیل ہی نہیں ہوئے. اور اپنے گدھے اور سواری کو دیکھیے، دیکھا گدھا نہیں ہے. وہاں اس کی ہڈیوں کو دیکھیے جو مٹی میں مل چکی ہیں. وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اپنے گدھے کو دیکھیے، اس کی ہڈیاں خاک ہو چکی ہیں، ان ہڈیوں کو جوڑ دیا اللہ نے. حضرت دیکھ رہے ہیں
گدھے کی ہڈیاں مل رہی ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھایا جا رہا ہے اور گدھا صحیح سالم سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کو جو جلد خراب ہونے والی ہو بغیر فریز کیے ہوئے اس کو خراب ہونے سے بچائے، کون ہے جو اس کو خراب کر سکتا ہے؟ اور جس کی عمر لمبی ہو اسے اللہ تعالیٰ خاک میں ملا کے ختم کر دے، کون ہے کہ جو اس کو روک سکتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ تسخیر زمان ہے، وقت کو مسخر کر دیا۔ چلیں قیامت کا منظر دیکھیے ذرا۔ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے مقدارو 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر۔ لیکن سبحان اللہ، وہیں پہ جو اہل ایمان ہوں گے ان اہل ایمان کے لیے یہ 50,000 سال کا دورانیہ سمٹ کر عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی نماز پہ جتنا وقت اس کا صرف ہوتا ہے 50,000 سال کا دن اس کے لیے اتنا ہوگا۔ جس کے لیے اللہ وقت کو سمیٹ دے، 50,000 سال کا وقت سمٹ کر 4 رکعت کے برابر 5 سے 10 منٹ کر دو۔ میرے رب کی قدرت ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے اور وہ یہ عزت اور اعزاز بتانا چاہ رہا ہے کہ زمین کے حالات مخالف ہو گئے، اپنی برادری والے پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں، اور اپنے بستی کو چھوڑ کر قریب کی بستی طائف کا رخ کیا، وہاں سے بھی پتھر پڑے، ادھر سے رفیقہ حیات جو آپ علیہ السلام کو ہر معاملے میں تسلی دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے اٹھ گئیں، دوسری طرف ہر معاملے میں سر بازار آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کا دفاع کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے اٹھ گئے۔ عام الحزن ہے، غموں کا سال ہے۔ اس 10 نبوی کو غموں کا سال کہا گیا، غموں پہ غم، غموں پہ غم۔ ایسے غموں میں پھر اللہ نے سفر کروا کے اپنا مہمان بنا دیا اور اللہ خود میزبان بن گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، یعنی اللہ نے خود سیر کرائی، اللہ نے بلایا، میزبان اللہ بنا، اور استقبال کے لیے اپنے ان فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا جن کی ڈیوٹی تھی اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تحمید کرنا، اللہ اکبر کہنا، سجدے میں رہنا، رکوع میں رہنا، اللہ کی عظمت بولنا۔ ان کو کہا کہ آپ صف بستہ ہو کے آسمان سے زمین تک، اور پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان تک، اسی طرح تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک تم صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج میرا محبوب زمین والوں کے ظلم سے تنگ آ چکا، اس کے دل پر کیا گزری، میں نے اس کو مہمان بلا کے یہاں پہ لانے کا انتظام کیا ہے، اس کے استقبال کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں سے حطیم کے اندر ہمیں عقلی طور پر سمجھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان کے لیے ایک حدیث اللہ کے رسول کا فرمان کافی ہے، قرآن کی ایک آیت کافی ہے۔ معراج کا مسئلہ وہ ہے جسے 30 صحابہ کرام نے نقل کیا۔ کتنے؟ 30، 27 مرد ہیں، 3 صحابیات ہیں، اسماء بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہن۔ 27 صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے تفصیلی روایت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں جو بیت اللہ کا حصہ ہے آرام فرما رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ ہیں، ہاں، انہیں اٹھایا گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کو بٹھایا گیا، آپ کے سینے مبارک پر یوں ہاتھ پھیرا، سینہ شق ہو گیا، الم نشرح لک صدرک، سینہ کھل گیا، اندر سے دل نکالا،
دو برتن ساتھ لائے، ایک برتن میں زمزم کا پانی ڈال کے اس میں دل کو دھو دیا، دوسرا سونے کا برتن تشت اس کے اندر اس کو رکھا، وہاں اس کے اندر حکمت اور علم اور نور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل میں ڈال دیا، پھر اس کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے اٹھایا گیا، ایک سواری پہ بٹھایا گیا جو گدھے سے ذرا بڑی، خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، براق اس کا نام تھا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہ روکا، کھجوروں کے باغات ہیں، یہاں 2 رکعت پڑھیے۔ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے، آپ کو لوگ تنگ کریں گے، کچھ عرصے کے بعد اللہ ہجرت کروا کے آپ کو یہاں لے آئے گا، اور پھر یہاں سے آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو اللہ دنیا کے اعتبار سے بھی ایسی خلافتیں عطا فرمائے گا۔ آگے چلیے، ایک اور جگہ پہ رکیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ آگے چلیے، ایک جگہ سے خوشبو آئی، عجیب خوشبو، ما هذه الرائحہ، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹیوں کی آیا، ان کی خادمہ، ان کی نوکرانی جو فرعون کی بیٹیوں کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، تیل کیا کرتی تھی، وہ ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پر، جس کی پاداش میں اس کی 2 معصوم بچیوں کو آگ کے کڑاہے میں ڈالا گیا۔ اور پھر ماں نے بھی کہا تھا فرعون سے کہ میری ایک وصیت ہے، میں مر رہی ہوں، بچوں کی موت اپنے سامنے دیکھ چکی ہوں اور ان کو تل کر ان کو راکھ بنتا ہوا دیکھ چکی ہوں، بس میری ایک درخواست ہے، شریف لوگ مرنے والے کی آخری تمنا پورا کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ سے اتنی درخواست ہے کہ مجھے بھی جو سزا آپ نے دینی ہے دے دیجئے، میری اور میری بچیوں کی لاش کی جو وہ ذرات ہیں، وہ جو راکھ ہے، ایک جگہ پہ اس کو دفن کر دیجئے، بس یہ ایک ہماری وصیت ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ماشطہ، اس نوکرانی کی قبر میں اس سے اٹھنے والی خوشبو اللہ نے اٹھا کے آپ کو پہنچا دی۔ آگے چلیے، براق باندھ دیجئے، مسجد اقصیٰ پہنچ چکا۔ آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق، ابن حجر عسقلانی کی روایت کے مطابق رحمہ اللہ، امامت انبیاء کی کروائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں واپسی پہ امامت کروائی۔ سبحان اللہ، سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ جب آپ نے اپنے پیغمبر کو بلانا تھا، جنتوں سے بھی اوپر لے جانا تھا، تو سیدھا لے جاتے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا رخ کیوں کروایا گیا؟ 2 بڑی وجوہات تھیں اس کی، 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ بیت المقدس اس سے پہلے انبیاء کا قبلہ رہا، اب اس کو تابع کرنا تھا بیت اللہ کے، کہ اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہے گا اس امت کا، وہ بھی بیت المقدس بیت اللہ کا تابع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کو امامت کروائیں گے تو وہ امامت بیت المقدس میں کھڑے ہو کے ہوگی، لیکن قبلہ بیت اللہ کا ہوگا، مسجد حرام کا ہوگا۔ ایک یہ حکمت تھی۔ دوسری، امام الانبیاء بنانا مقصود تھا۔ علامہ آلوسی، محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی۔ ہمارے علماء آج کہتے ہیں اگر کوئی آدمی، مولوی صاحب فقیر ہوں، زیادہ کتابیں نہ لے سکتے ہوں اور اتنی وسعت نہ ہو، اور چاہتے ہوں کہ میں اپنے پرانے حضرات، قدیم اور جدید تمام حضرات کا مجموعہ ایک تفسیر میں کم قیمت پہ پڑھ لوں، تو اس کو روح المعانی خرید لینی چاہیے۔ 15 جلدوں پر ہے۔ روح المعانی میں اس مقام پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے 5 سواریوں کا انتظام فرمایا۔ کتنی سواریوں کا؟ 5۔ پہلی سواری براق تھی، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو وہاں باندھ دیا گیا، امامت ہوئی،
اب سفر آسمان کا ہے، تو زمین سے آسمان تک کا جو سفر ہوا ہے یہ سیڑھی پر ہوا، اسی لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، عروج سے بلندی، یہ سفر سیڑھی پہ ہوا۔ پھر اس آسمان سے دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک یہ جو سفر ہوا ہے یہ اعلی اجنحۃ الملائکہ، یہ فرشتوں کے پروں پر ہوا ہے، فرشتوں کے پروں پر۔ آپ کا اعزاز اور آپ کا مقام اور آپ کی عظمت کہ فرشتوں کے نورانی پر بچھائے گئے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ اور پھر جب 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، یہ علی اجنحۃ جبرائیل سید الملائکہ، یہ سیدنا جبرائیل امین کے کندھوں پر، ان کے پروں پر یہ سفر کروایا گیا کہ جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سربراہ ہیں، رئیس ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نیچے ان کے پر ہوں گے اور آپ ان کی سواری بنیں گے۔ پھر وہاں سے آگے جو سفر ہوا وہ رف رف کے اوپر ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہاں تک ہوا، کیسا ہوا، کسی روایت میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آگے ساتھی کوئی تھا نہیں جو اس سفر کے حالات کو بیان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مختصر جملے میں اگر عرض کرنا چاہوں تو ایک ایسا سفر وہاں تک کیا گیا اور ان مشاہدات کا کروایا گیا جو آج تک اور قیامت تک تاریخ انسانی میں کبھی کسی کے تصور میں بھی نہیں گزرا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف سے ملاقات، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایک روایت میں کہ حضرت جبرائیل جب آپ کو لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ایک روایت میں کہ کھڑے نہیں ہوئے، آپ وہاں جو فرشتوں کا قبلہ تھا بیت المعمور، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں جو کھڑے نہیں ہوئے؟ ابھی تک تو جہاں سے گزرے ہیں سب کو کھڑا استقبال میں پایا، پہلی شخصیت ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ فرمایا یہ آپ کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اولاد کو تربیت کروائی گئی کہ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، مرتبے میں بہت اونچے ہیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ دادا ہیں، تو دادا جی کو اپنی اولاد کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کو بھی یہ تقاضا نہیں کرنا چاہیے میں عالم بن گیا ہوں تو میرا باپ سادہ آدمی ہے، اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے استقبال میں کھڑا ہو، یہ تقاضا نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑا ہو جائے اچھی بات ہے، علم کا احترام اپنی جگہ پر۔ سبحان اللہ، وہ مشاہدات کروائے، وہ مشاہدات جو کسی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، میرے اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ یہ تو ایک سفر تھا، معمولی سا سفر، اللہ نے اس سے بھی بڑے اعزازات آپ کو دیے۔ اس سفر کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ نماز ہے جو آج ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ نماز بوجھ ہے، بوجھ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والا اور عاجزی والا ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اسی میں جو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحائف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور پیش کیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 اعزازات پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے، فرشتے موجود، آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ نماز ملی 50 سے 5 کی صورت میں، اجر آج بھی 50 نمازوں کے برابر کا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں سے میں نے طے کیا تھا اپنے بندوں کو
اتنا اجر دینا ہے. نمازیں 5 رہ گئیں، اجر ہر نماز پہ 10 گنا بڑھا کے میں 50 کے برابر اجر دوں گا. ایک نماز کا تحفہ ملا، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی بطور تحفے کے. اور تیسرے نمبر پر میری امت میں جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اس کے گناہ بخش دوں گا. شرط کیا ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہمیں ہر اس خطا سے محفوظ فرمائے جو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے قرب سے ہمیں دور کرنے والی ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.